سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ سے کیا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا۔ اس بسم اللہ کے لیے تخفیفاً لفظ بولا تھا بسملہ، اپنی کتاب کا آغاز بسملہ سے کیا۔ ہر زبان میں اس طرح ہے، عربی میں بھی ہے کہ لفظوں کو مخفف کیا جاتا ہے تو پوری بسم اللہ کی تعبیر بسملہ سے کر دیتے ہیں، جیسے الحمدللہ کی تعبیر حمدللہ سے کرتے ہیں، سبحان اللہ کی تعبیر سبحاللہ سے کرتے ہیں، لا الہ الا کی تخفیف تحلیل سے کرتے ہیں، تحلیل پڑھتے ہیں، تحلیل۔ اللہ اکبر کو تکبیر کہتے ہیں۔ یہ سب مخففات ہیں، تخفیف کر کے عربی میں استعمال ہوتے ہیں۔ اس لیے کتاب کے دوران یا بیان کے دوران جب بسملہ کا لفظ آئے تو اس کو سمجھو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ اور بسملہ اور تسمیہ بظاہر دونوں ایک ہیں، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ بسملہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تعبیر ہے، اور تسمیہ مطلقاً اللہ کا نام لینا ہے، جس طرح بھی لیا جائے۔ اللہ اکبر بھی تسمیہ ہے، الحمدللہ بھی تسمیہ ہے، سبحان اللہ بھی تسمیہ ہے۔ اللہ کا نام لینا کیف متفقہ، اس کو تسمیہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ خود خاص بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ چیز جو ہے اس کی تعبیر بسملہ سے کرتے ہیں۔ آگے جا کے آپ پڑھیں گے، ویسے بسم اللہ کی بات ذہن میں بھی آ گئی کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس امت کا خاصہ ہے۔ پہلی امتوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھتے تھے، ویسے اللہ کے نام سے شروع کرتے تھے۔ اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن حکیم کی صورتوں میں فصل کے لیے نازل کیا گیا۔ ہر صورت میں فرق کرنے کے لیے درمیان بسم اللہ لکھا پڑتے ہیں، یہ فصل کے لیے۔ اس لیے احناف کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے یہ ہر صورت کا جز نہیں ہے، یہ فصل کے لیے ہے، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر صورت کا حصہ اور جز ہے، ہر صورت کا جز ہے۔ اس لیے ان کے ہاں جب صورت پڑھیں گے بسم اللہ پڑھیں گے۔ اگر آپ نے نماز پڑھی ہو ان کے پیچھے تو سنا ہوگا آپ نے، وہ سورہ فاتحہ کے بعد سورت شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ بھی پڑھتے ہیں، اس لیے کو بسم اللہ کو سورت کا حصہ مانتے ہیں۔ سمجھ آئی بات؟ جی۔ تو بسملہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلی امتوں میں نہیں تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا، لیکن یہ بات خلاف تحقیق ہے، اس لیے کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کا خط جو ملکہ بلقیس کے نام لکھا تھا، انہ من سلیمان بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہاں بسم اللہ کا ذکر ہے۔ کیسے آیا تھا؟ پڑھو،
انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو معلوم ہوتا کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کی شریعت میں بسم اللہ تھا. اس لیے تحقیق یہی ہے بسم اللہ اس امت کا خاصہ نہیں ہے، پہلی امتوں میں بھی جاری رہا ہے. تو بہرحال امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ سے کیا ہے. کیوں کیا؟ اس کی چند وجوہ ہیں. نمبر 1، اللہ پاک نے اپنی کتاب کا آغاز بھی بسم اللہ سے کیا ہے، تو کتاب اللہ کی اتباع کرتے ہوئے امام بخاری نے اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ سے کیا. قرآن پاک جب پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ پر لکھی ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم. نمبر 2، اتباع سنت کی خاطر ایسا کیا، اس لیے کہ سنت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بسم اللہ کا پڑھنا بھی اور بسم اللہ کا لکھنا بھی. تو حضور کی سنت کو ادا کرتے ہوئے امام بخاری نے بسم اللہ لکھی ہے. اور یوں بھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو اقطع، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. جو کام بسم اللہ کے بغیر کیا جائے وہ بے برکت ہوتا ہے. تو گویا کہ اس میں ترغیب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ اپنے کاموں کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا کرو. اس لیے اتباع سنت کی غرض سے امام بخاری نے اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ سے کیا. حدیث. اور ایک وجہ یہ ہے، اللہ میں بھولتا جا رہا ہوں، ایک وجہ یہ ہے کہ اس پر اجماع فعلی ہے. یہ تمام مصنفین اپنی کتابوں کو لکھتے ہیں تو سب جو عملاً بسم اللہ سے اپنی کتابوں کا آغاز کرتے ہیں، تو اس اجماع فعلی کی اتباع کرتے ہوئے امام بخاری نے اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا.